کھول دیا. یہ تو ہو گیا عمرہ. اب ہم نے 8 ذی الحجہ تک حج کا انتظار کرنا ہے. اس دوران سب سے افضل عبادت طواف کرنا ہے، اور ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے قریب گزرے، مسجد حرام کے اندر گزرے، بازاروں سے مکمل پرہیز کرے. ان بازاروں کے اندر وہی چیزیں ملتی ہیں جو یہاں پاکستان میں ملتی ہیں، لیکن اس علاقے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، وہ بیت اللہ ہے. جاتے ہیں بیت اللہ کے لیے اور گھومتے ہیں بازاروں میں. کتنے افسوس کی بات ہے. بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کو ملا کرتی ہیں جو وہاں کا طواف کریں، اور 40 رحمتیں دیگر عبادات کرنے والوں کو، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کو ملا کرتی ہیں جو صرف بیت اللہ کی زیارت کریں. وہ شاعر کہتا ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. کیسی زبردست نشست ہوگی، ہم ہوں گے، بیت اللہ ہوگا، اور ہم بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ بیت اللہ کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہوں گے. اللہ بیت اللہ کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو منور کر رہے ہوں گے. ہمارے دل پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی. وہ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ آدمی اپنے گھر میں ہر ایک کو نہیں بلاتا، اس کو بلاتا ہے جس سے محبت ہو. اور پھر کوئی گھر میں آ جائے جس سے محبت ہو تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اکرام کر کر ان کو واپس روانہ کر دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر گھر آ جائے تو میزبان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ وہاں سے جائے. میزبان بھی اپنی ساری مصروفیات کینسل کر دیا کرتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مہمان اس کے پاس بیٹھا رہے. تو اللہ نے اپنے گھر میں تو بلا لیا، بیت اللہ تو پہنچ گئے. اب اللہ اپنے پاس کتنی دیر بیٹھنے دیتے ہیں، اپنے گھر میں کتنی دیر بیٹھنے دیتے ہیں، یہ وہاں جا کر پتہ چلے گا. اللہ کی محبت تو ہے، کس درجے کی ہے وہاں جا کر پتہ چلے گا. یہ پیمانہ ہے کہ حرم میں کس کو کتنی دیر بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے. تو اس انتظار میں، حج کے دنوں کے انتظار میں، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، طواف کریں، لوگوں کو حج سکھائیں، لوگوں کو عمرہ سکھائیں، لوگوں کو دعائیں یاد کرائیں، لوگوں کو تلبیہ یاد کرائیں، ان کا تلبیہ ٹھیک کروائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے باتیں کریں.